الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ دعا کی قبولیت کا خاص راز۔ صرف 5 منٹ کا عمل ہے یہ، اور انشاءاللہ العزیز انتہا درجہ آپ فائدے اور برکتیں پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ دوستو کوشش فرمایا کریں کہ نیت جب انسان کی صاف ہوتی ہے نا تو منزل اس کے لیے آسان بن جاتی ہے، اور جب نیت صاف نہ ہو تو منزل مراد کو انسان نہیں پہنچتا۔ اور یہ حقیقت بات ہے، ہم نے دیکھے ہیں، کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہمارے ساتھ آ کر بیٹھے ہیں کہ جن کی نیتیں صاف نہیں ہوتی نا، حقیقت بات ہے ان کو ہم نے رلتے دیکھا ہے۔ کوشش کریں کہ نیت دل کو صاف رکھیں ہمیشہ کے لیے، انشاءاللہ منزلیں آسان بنتی جائیں گی۔ تو یہ دعا کی قبولیت کا ایک خاص راز ہے جو میں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، لیکن دوست ضرور یاد رکھیں، ایک تو نماز کی پابندی کریں ہر حال۔ دوستوں نماز ایک خاص اہم رکن ہے دین کا، اور اسی نماز کے بارے میں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے نا، حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دوستو لاکھوں ورزشیں آپ کرتے رہیں، یہ حقیقت بات ہے کہ صحت کے لیے نماز سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے، بہت اہم چیز ہے۔ اور نماز انسان نہ پڑھے تو بے برکتیاں انسان کے اوپر نحوستیں اتنی ڈیرا لگا دیتی ہیں کہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کوئی بھی کام کرتا ہے اس کام میں رکاوٹ ہوتی ہے، کاروبار کرتا ہے کاروبار چلتا چلتا رک جاتا ہے، یا کاروبار میں کامیابی ہی نہیں حاصل ہو سکتی، کہیں جاب کے لیے جاتا ہے تو جاب نہیں ملتی اسے، کسی کاروبار کے لیے جاتا ہے کوئی کاروبار نہیں ملتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے نا وہ صرف نحوست ہوتی ہے، اور پھر جب نحوستیں پھیل جاتی ہیں اور پھر بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارا تو کام نہیں ہے، ہمارے گھر میں جنات ہیں، ہمارے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، ہماری فلاں چیز چوری ہو جاتی ہے، گھر میں ہر بندہ بیمار رہتا ہے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت چیز اصل میں جو چیز ہوتی ہے وہ نحوست ہوتی ہے، اور نحوست نماز پڑھنے سے دور ہوتی ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ نماز پڑھیں اور گھر کے اندر اذان دیں وقتاً فوقتاً، ہر نکر کے اندر نحوستیں انشاءاللہ خود بخود دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری، اپنے تمام گناہوں سے توبہ، اور توبہ اس طریقے سے کرنی ہے کہ رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب سے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، گناہوں سے توبہ، اور توبہ تن نسوا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم ہو۔ کسی وقت بھی انسان ہے، باتقاضۂ بشریت انسان کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے تو صرف اتنا ہی خیال کر لینا کہ یار میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اپنے دل کو فوراً رب کی بارگاہ میں متوجہ کریں، انشاءاللہ کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز، بشرطے کہ توبہ تن نسوا کریں کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم ہو۔ اور تیسرا کام، روزانہ کی بنا پہ قرآن کریم کی تلاوت لازمی کریں، جتنی ہو سکتی ہے، 2 رکوع 3 رکوع 4 رکوع جتنا ہو سکتا ہے انشاءاللہ العزیز، پھر قسمت کو بدلتا دے، قسمت کو بدل انشاءاللہ العزیز۔ اور وقتاً فوقتاً صدقہ کر لیا کریں، ہر انسان کے لیے نیت صاف رکھیں، دل کے اندر منافقت نہ رکھیں، بغض نہ رکھیں، دل کو پاک صاف رکھیں۔ یار بندہ اعلیٰ ہے یا ادنا ہے، سبھی کو سینے کے ساتھ لگانے کا سوچا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس تو پیسہ ہے تو بس میں سلام کرتا جاؤں، پیسہ نہیں ہے تو جناب علی بس دور دور بھاگے، نہیں یار، وہ بھی تو رب کی مخلوق ہے۔ اپنے رب کی رضا کی خاطر پیار رکھنا ہے نا، اور رب کی رضا کی خاطر بغض رکھنا ہے، رب کی رضا کی خاطر دشمنی ہو، رب کی رضا کی خاطر پیار ہو، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ بہارا ہی بہارا انشاءاللہ۔ تو یہ چھوٹا سا عمل، ان کاموں کے ساتھ چھوٹا سا عمل لازمی کرنا ہے، صدقہ کیا کریں وقتاً فوقتاً جتنا ہو سکتا ہے۔ اور وہ چھوٹا سا عمل کیا ہے، کسی بھی وقت کوشش کریں کہ پرسکون ماحول جس میں نماز تہجد کا وقت ہوتا ہے، یہ وقت ہونا چاہیے، بہتر ہے، سب سے اعلیٰ وقت ہے نماز تہجد کا وقت، وہ وقت مقرر کریں۔ اور پھر سورۃ یاسین پڑھیں، نماز تہجد پڑھنے کے بعد سورۃ یاسین پڑھیں، اور ہر مبین کے اوپر سورۃ مزمل 1 مرتبہ پڑھیں۔ سورۃ یاسین پڑھیں گے، پہلے رکوع کے اندر جرے مبین آتا ہے، پھر اسی مبین پر 1 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھیں، پھر شروع سے سورۃ یاسین پڑھیں۔
پھر دوسرے مبین پر بھی سورت مزمل، یا اگر بار بار آپ شروع سے نہیں پڑھ سکتے تو ہر مبین پر ایک ایک مرتبہ سورت مزمل پڑھتے جائیں۔ 7 مبین آتے ہیں سورت یاسین کے اندر، 7 مرتبہ سورت مزمل ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھیں یا درود تنجینہ پڑھ لیں، بہتر ہے، 100 مرتبہ پڑھ کر پھر گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، رو رو کر گناہوں سے توبہ کریں، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد جو آپ دعا مانگیں گے مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور دوسرا راز یہ بھی ہوتا ہے، کسی بھی وقت مقرر کر کے سورت فاتحہ پڑھیں، جس کو مفسرین کرام نے اپنی تفسیروں کے اندر بھی تعریف فرمایا ہے۔ کئی تفسیروں کے اندر مفسرین کرام نے اس عمل کو تعریف فرمایا ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، 5 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، جتنا ہو سکتا ہے۔ تو 100 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھیں، اور 100 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ کر پھر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں، جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔